ایک ایسا لفظ جو لوگ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، اسے صرف جنگ کا کانسیپٹ مانتے ہیں، لیکن وہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ وہ ہے جہاد۔ جہاد کیا ہے، کب فرض ہوا ہے اور کیسے فرض ہوا ہے اور ان کے کتنے ٹائپس ہیں، اس ساری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ جہاد کیا ہے۔ جہاد ایک عربی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اپنے نفس کے خلاف چلنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرنا، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اب ہم چلتے ہیں جہاد کے کتنے ٹائپس ہیں۔ جہاد کے 3 میجر ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلا جہاد اکبر، دوسرا جہاد عمل، تیسرا جہاد اصغر۔ تو سب سے پہلے ہم جہاد اکبر کے بارے میں بات کریں گے۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر کا مطلب ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا، یعنی اپنے ایگو کو کنٹرول کرنا، حسد، لالچ اور تکبر کو روکنا اور گناہ سے بچنا، اسے کہتے ہیں جہاد اکبر۔ یعنی ڈیلی کوشش کرنا اپنے اندر کو پاک کرنا، یعنی اپنے اندر کے جو برائیاں ہیں اس سے دور رہنا۔ یہ جہاد سب سے مشکل جہاد ہے، زندگی بھر چلتا رہتا ہے، اسے بزرگ جہاد بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ زندگی میں ہر روز میں جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے ٹائپ، جہاد بالعمل۔ جہاد بالعمل کیا ہے؟ جہاد بالعمل کا مطلب ہے اپنے عمل، اپنے کاموں اور اپنے محنت کے ذریعے اچھائی کے لیے اسٹرگل کرنا، یعنی صرف یاد کرنا نہیں، صرف سوچنا نہیں، بلکہ کر کے دکھانا، اور وہ کام جو انصاف، سچ اور بہتری کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد بالعمل۔ یعنی اس جہاد کی بنیاد ہے ذمہ داری۔ اگر سوسائٹی میں برائی ہو رہی ہو اور ہم صرف دیکھ کر چپ رہ جائیں تو یہ جہاد نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے حد میں رہ کر اپنی ذمہ داری سمجھ کر قدم اٹھائیں تو یہ جہاد بالعمل ہے۔ یہ جہاد آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جہاد اصغر کی۔ اصل تو کہانی اب شروع ہوگی۔ جن لوگوں نے سوچا تھا کہ جنگ ہی جہاد ہے، واقعی جنگ ہی جہاد ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم آگے چلتے ہیں، اس کنفیوز کو سولو کرتے ہیں۔ کون سا جہاد بہت امپورٹنٹ ہے؟ جہاد اصغر کی معنی ہے فزیکلی جنگ کرنا، یعنی اپنے ملک کی حفاظت کرنا۔ اگر دشمن مظلوموں پر ظلم کرے تو اس کے خلاف جنگ کرنا، اسے کہتے ہیں جنگ اصغر۔ بات یہ ہے کہ جنگ اصغر کیسے فرض ہوا، ان کا ریزن کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہم بیک گراؤنڈ کی طرف چلیں گے، کیا کیا ہوا تھا بیک گراؤنڈ میں، ان کا ریزن معلوم کریں گے کہ جہاد اصغر کیسے فرض ہوا۔ ہجرت کے 2 سالوں پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تبلیغ کرنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنا شروع کیا، اسلام کی دعوت دینا شروع کیا۔ جب اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اسے قریش کے لوگ تکلیف دیتے تھے، اس پر ظلم کرتے تھے اور انہیں بھوکا چھوڑ دیتے تھے، آگ میں ڈال کر تکلیف دیتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے تھے تو ان پر ظلم کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے تھے، مگر پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے، کیونکہ اس وقت جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت یہ جہاد تھا، ایک صبر اور دوسرا مدد کرنا، یعنی دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا، یہ جہاد اس وقت موجود تھا۔ اگر کوئی مسلمان ہوتا رہا تو اس وقت ظلم کنٹینیو چلتا رہا۔ آخرکار
یہ ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ جب وہاں سکون سے بیٹھنے لگے، لیکن قریش انہیں کو ڈر تھا کہ کہیں ہمارا مذہب چلا نہ جائے، کیونکہ اس وقت اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ پھر بھی وہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کار سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سورت نازل ہوتی ہے، سورت الحج، جس میں جہاد جنگ کا بتایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اصغر فرض ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمان کو بتایا کہ اب ہم پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن ان جنگ کرنے کی کچھ لمٹ تھی۔ کسی بے گناہ کو تکلیف نہیں دینا، کسی عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تقریباً 5-6 منتھ کے بعد قریش کے لوگوں نے مسلمانوں پر جنگ کرنا چاہتے تھے۔ یہ پہلی بار تھی کہ مسلمانوں نے کافروں کے خلاف جنگ کی۔ یہ جنگ جیت کر مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ جنگ نہیں کرنا چاہیے، لمٹ سے لڑنا چاہیے۔ اگر کوئی جنگ کرے تو اس کے خلاف جنگ کرنا چاہیے۔ تو ہم نے یہ 3 قسمیں جان لی کہ کون سا جہاد سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کمنٹ میں اس میں کون سا امپورٹنٹ جہاد ہے۔